بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے ہم النحو الواضح فی قواعد اللغۃ العربیہ للمدارس الابتدائیہ شروع کرتے ہیں پہلے حصے کو۔ اس کو تالیف کرنے والے علی الجارم اور مصطفیٰ امین ہے۔ نحو الواضح پہلا حصہ یہ ابتدائی طلبہ کے لیے بہت ہی آسان اور سہل ہے۔ اس کے اندر نحو کے قواعد بہت ہی عمدگی کے ساتھ بیان کیے گئے ہیں۔ النحو الواضح، آئیے سبق نمبر 1 دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 1 پہلا سبق ہے، اس میں الجملۃ المفیدہ۔ پہلے یہاں پر کچھ باتیں سمجھ لیتے ہیں جملہ مفیدہ کے تعلق سے۔ جملہ مفیدہ کہتے ہیں اس جملے کو جس سے کوئی پوری بات مکمل بات سمجھ میں آ جائے، وہ بات ادھوری نہ ہو، اور اس مکمل بات کو کلام بھی کہتے ہیں، اور اسی طرح جملہ تام بھی کہتے ہیں، جس میں پوری بات سمجھ آ جائے۔ اور جملہ مفیدہ یہ اس کے جو اجزاء ہیں 2 ہیں یا 3 ہیں یا اس سے زائد بھی ہیں، یعنی یہ 2 اسم سے بنتا ہے جملہ مفیدہ، یا 3 سے، جیسا کہ یہاں مثال دی گئی ہے البستان جمیل۔ اب دیکھیے یہاں پر البستان ایک کلمہ ہے، جمیل 2 کلمہ ہے، تو 2 کلمے سے بن کر یہاں پر جملہ بنا ہوا ہے، اور 3 بھی کلمے بن سکتے ہیں، 3 بھی کلموں سے بن کر جملہ بنتا ہے۔ دیکھتے ہیں مثال الامثلہ، مثال ان کی جمع ہے امثلہ۔ البستان جمیل، باغ خوبصورت ہے۔ ان تمام جملوں سے ایک مکمل بات سامع کو یعنی سننے والے کو معلوم ہو رہی ہے۔ البستان جمیل یہ مبتدا خبر بھی ہے، مبتدا خبر جملہ اسمیہ، مبتدا خبر یا جملہ اسمیہ دونوں ایک ہیں۔ مبتدا کہتے ہیں جس سے بات شروع کی جائے، اور خبر کہتے ہیں جس پر بات ختم ہو رہی ہو۔ الشمس طالعۃ، سورج نکلا ہوا ہے یا نکلنے والا ہے۔ شم علی وردۃ، شم یشم سونگھنا، علی نام ہے، وردۃ گلاب کا پھول، سونگھا علی نے ایک گلاب کا پھول۔ نمبر 4 ہے قطف محمود زہرۃ، قطف یقطف معنی توڑنا، محمد نام، زہرۃ ایک پھول، توڑا محمود نے ایک پھول۔ نمبر 5 یعیش السمک فی الماء، عاش یعیش رہنا زندگی گزارنا، السمک مچھلی، فی الماء پانی میں، زندگی گزارتی ہے مچھلی پانی میں۔ یکثر النخیل فی مصر، نخیل کہتے
کھجور کے درخت کو. کسورہ یکسر زیادہ ہونا. مصر یہاں یہ مصر جو کہ ایک شہر کا نام ہے. کھجور کا درخت تو مصر میں زیادہ ہوتا ہے. اب ان جملوں میں کیا بتلایا گیا ہے اس کو ہم پڑھتے ہیں. البحث بحث. اذا تأملنا الترکیب الاول وجدناه يترکب من کلمتین. اگر ہم غور کریں پہلی ترکیب کو غور کریں تو ہم اس کو پائیں گے کہ وہ دو کلموں سے بن رہا ہے. جیسے البستان جمیل، الشمس طالعۃ، شم علی وردۃ. احداہما البستان والثانیۃ جمیل. ان دونوں میں سے ایک باغ ہے. البستان یہ البستان ان دونوں میں سے ایک ہے بستان باغ. والثانیۃ اور دوسرا ہے جمیل، یہ جمیل دوسرا. تو پہلا ہے باغ اور دوسرا ہے جمیل. تو یہ دو جملوں سے وہ جملہ مکمل، یہ دو کلموں سے وہ جملہ مکمل ہو رہا ہے. فَإِذَا أَخَذْنَا الْكَلِمَةَ الْأُولَى وَحْدَهَا وَهِيَ الْبُسْتَانُ لَمْ نَفْهَمْ إِلَّا مَعْنًى مُفْرَدًا لَا يَكْفِي لِلتَّخَاطُبِ. اب یہاں بتلا رہے ہیں کہ اگر ہم ان میں سے ایک کلمے کو لے لیں، صرف ایک ہی کلمے کو لیں اور دوسرا نہ بولیں تو ہمیں کوئی بات سمجھ میں نہیں آئے گی. فَإِذَا أَخَذْنَا پھر اگر ہم لے لیں پہلے ہی کلمے کو، یہ وعد یہ تاکید کے لیے آیا ہے، اور وہ باغ ہے. لَمْ نَفْهَمْ إِلَّا مَعْنًى مُفْرَدًا تو ہم نہیں سمجھ سکیں گے مگر ایک مفرد معنی کو. لا يكفي للتخاطب وہ کافی نہیں ہوگا تخاطب مخاطب ہونے کے لیے، بات کرنے کے لیے. اگر ہم صرف البستان کہیں گے تو بات سمجھ میں نہیں آئے گی. اور اسی طرح اگر دوسرے کلمے کو لے لیا جائے صرف جو جمیل ہے تو بھی بات سمجھ میں نہیں آئے گی. آگے اس کو بتلایا گیا. وَكَذَلِكَ الْحَالُ اِذَا أَخَذْنَا الْكَلِمَةَ الثَّانِيَةَ وَحْدَهَا وَهِيَ جَمِيلٌ. اور اسی طرح حال ہے، اور یہی حال ہے اِذَا أَخَذْنَا الْكَلِمَةَ الثَّانِيَةَ وَحْدَهَا جب ہم لے لیں دوسرے ہی کلمے کو صرف. وَهِيَ جَمِيلٌ اور وہ جمیل ہے. تو بھی اگر ہم صرف جمیل کو لے لیں، صرف جمیل کہیں تو بھی مکمل بات سمجھ میں نہیں آئے گی. وَلَكِنَّ إِذَا ضَمَمْنَا إِحْدَى الْكَلِمَتَيْنِ إِلَى الْأُخْرَى عَلَى النَّحْوِ الَّذِي فِي التَّرْكِيبِ وَقُلْنَا الْبُسْتَانُ جَمِيلٌ فَهِمْنَا مَعْنًى كَامِلًا. وَلَكِنَّ اور لیکن اگر ہم ملا لیں ان دو کلموں میں سے ایک کو دوسرے کی طرف ملا لیں اس مثال کے مطابق جو ترکیب میں ہے، اور ہم کہیں البستان جمیل تو ہم ایک مکمل معنی سمجھ جائیں گے.
اگر دونوں کو ایک ساتھ ملا لیں تو ایک مکمل معنی ہمیں سمجھ آ جائے گا۔ واستفدنا فائدۃ تامۃ وہی اتصاف البستان بالجمال، اور ہم ایک مکمل فائدہ حاصل کر لیں گے، ایک مکمل فائدہ سے مستفید ہوں گے، اور وہ ہے باغ کا متصف ہونا خوبصورتی کے ساتھ، خوبصورتی کے ساتھ باغ متصف ہے، خوبصورتی کے ساتھ باغ کو بیان کیا گیا ہے۔ وَلِذَا يُسَمَّى هَذَا التَّرْكِيبُ جُمْلَةً مُفِيدَةً، اور اسی لیے اس جملے کو اور اس ترکیب کو جملہ مفیدہ کہا جاتا ہے، اور اسی لیے کہا جاتا ہے اس ترکیب کو جملہ مفیدہ، یعنی جب دو کلمے ہو اور ان سے مکمل کوئی معنی ظاہر ہو رہا ہو، معلوم ہو رہا ہو۔ وَكُلُّ وَاحِدَةٍ مِنَ الْكَلِمَتَيْنِ تَعُدُّ جُزْءًا مِنْ هَذِهِ الْجُمْلَةِ، اور کہہ رہے ہیں کہ ان دو کلموں میں سے ہر ایک کو، ان دو کلموں میں سے ہر ایک کو شمار کیا جاتا ہے اس جملے کا ایک حصہ۔ البستان اور جمیل، یہ ہر ایک کو، یہ جو البستان ہے یہ ایک حصہ ہے اور جمیل یہ ایک حصہ ہے، تو اس جملے کے ہر ایک کلمے کو جملے کا حصہ کہا جاتا ہے۔ وَهَكَذَا يُقَالُ فِي الْأَمْثِلَةِ الْبَاقِيَةِ، اور ایسے ہی کہا جائے گا بقیہ مثالوں میں بھی۔ اور آگے آتے ہیں، وَبِهَذَا نَرَى أَنَّ الْكَلِمَةَ وَحْدَهَا لَا تَكْفِي فِي التَّخَاطُبِ، اب اسی بات کو پھر دہرا رہے ہیں، اور اسی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک کلمہ صرف وہ کافی نہیں ہو رہا ہے بات کرنے کے لیے، تخاطب میں مخاطب کرنے کے لیے۔ وَأَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ كَلِمَتَيْنِ فَأَكْثَرَ حَتَّى يَسْتَفِيدَ الْإِنسَانُ فَائِدَةً تَامَّةً، اور ضروری ہے دو کلموں کا ہونا، پھر اس سے زیادہ، دو کلمے ہو یا اس سے زیادہ، یہاں تک کہ انسان ایک مکمل فائدہ حاصل کر لے۔ اس لیے ضروری ہے کہ دو کلمے ہو یا دو سے زیادہ ہو، تاکہ ایک انسان مکمل فائدہ حاصل کرے، مکمل بات سمجھ جائے۔ اور ایک بات اور بتلا رہے ہیں کہ ہم امر کا صیغہ استعمال کرتے ہیں، جیسے اذهب، قم، اجلس، تکلم۔ اب آیا یہ امر جملہ مفیدہ ہے یا نہیں، اس کو بتلا رہے ہیں۔ وَأَمَّا نَحْوَ قُمْ اجْلِسْ تَكَلَّمْ مِمَّا ظَاهَرَهُ أَنَّهُ كَلِمَةٌ وَاحِدَةٌ كَافِيَةٌ فِي التَّخَاطُبِ فَلَيْسَ فِي الْحَقِيقَةِ بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ، اور بہرحال جیسے مثال کے طور پر قم، اجلس، تکلم، مما ظاہرہ انہ کلمۃ، اس سے جو ظاہر ہو رہا ہے کہ کلمۃ واحدۃ، ایک کلمہ ہے، اور وہ کافی ہو رہا ہے بات کرنے میں، ظاہر ہو رہا ہے کہ ایک کلمہ ہے اور کافی ہے بات کرنے کے لیے۔ فَلَيْسَ فِي الْحَقِيقَةِ بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ، جبکہ حقیقت میں ایک کلمہ نہیں ہے، دیکھنے میں ایک کلمہ لگ رہا ہے اور ایسا لگ رہا ہے کہ یہ بات کرنے کے لیے ایک کلمہ کافی ہے، لیکن وہ ایک کلمہ نہیں ہے۔
کہہ رہے ہیں وَإِنَّمَا هُوَ جُمْلَةٌ مُرَكَّبَةٌ مِّن كَلِمَتَيْنِ، اور یقیناً وہ ایک مرکب جملہ ہے دو کلموں سے ملا ہوا ایک جملہ ہے۔ اب کیسے ہے اس کو بتلا رہے ہیں۔ احداہما ملفوظۃ وہی قم مثلا والاخری غیر ملفوظۃ۔ اب یہاں پر بتلا رہے ہیں کہ قم کیسے یہ ایک مرکب جملہ ہے اور وہ دو کلمے سے مرکب ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ احداہما، اس قم میں جو دو کلمے ہیں، احداہما ان میں سے ایک ملفوظۃ بولا جاتا ہے زبان سے، اور وہی اور وہ قم ہے، ہم قم کہتے ہیں مثال کے طور پر قم، والاخری غیر ملفوظہ، اور جو دوسرا کلمہ ہے وہ بولا نہیں جاتا ہے، وہی انت، اور وہ انت ہے۔ مطلب یہ کہ قوم کے اندر انتا کی ضمیر ہوتی ہے، اس لیے وہ ایک مرکب جملہ ہے۔ التی یفہمھا السامع من الکلام وان لم ینطق بہا، جس کو سننے والا کلام سے بات سے سمجھ جاتا ہے اگرچہ وہ بولا نہیں جاتا، وَإِنْ اگرچہ وہ لم ینطق بہا اس کو بولا نہیں جاتا۔ تو اس سبق میں یہ بتلایا گیا ہے کہ جب دو کلمے ایک ساتھ ہوں اور دونوں سے کوئی مکمل بات معلوم ہو رہی ہے تو وہ جملہ مفیدہ کہلاتا ہے، اور اسی طرح جو امر و استعمال ہوتے ہیں وہ بھی جملہ مفیدہ ہیں، اور وہ ایک مرکب جملہ ہوتا ہے دو لفظوں سے، جس میں سے ایک تو بولا جاتا ہے اور ایک بولا نہیں جاتا ہے، بلکہ سننے والے کے ذہن میں وہ بات رہتی ہے۔ اب اسی کو قاعدے کی صورت میں بتلایا گیا۔ القاعدۃ، قاعدہ نمبر 1، الترکیب الذی یفید فائدۃ تامۃ یسمى جملۃ مفیدۃ ویسمى ایضا کلاما۔ وہ ترکیب جو ایک کو مکمل فائدہ دے اس کو جملہ مفیدہ کہا جاتا ہے، اور اس کو کلام بھی کہا جاتا ہے۔ القاعدۃ الثانیہ، دوسرا قاعدہ، الجملۃ المفیدۃ قد تترکب من کلمتین وقد تترکب من اکثر وکل کلمۃ فیہا تعد جزءا منہا۔ جملہ مفیدہ بتلا رہے ہیں دو کلموں سے بھی مرکب ہوتا ہے اور زیادہ سے بھی، اور ان میں سے ہر ایک کو جملے کا جز کہتے ہیں۔ الجملۃ المفیدہ، جملہ مفیدہ کبھی کبھی مرکب ہوتا ہے دو کلموں سے اور کبھی کبھی زیادہ سے، دو سے زیادہ سے، اور ہر کلمہ اس میں شمار ہوتا ہے جملے کا ایک جز اور حصہ، جملے کا ایک جز اور حصہ ہر کلمہ شمار ہوتا ہے۔ یہ سبق پورا ہو گیا۔ تمرین دیکھتے ہیں، تمرین نمبر 1، اقرأ الامثلة السابقة وبین عدد الکلمات فی کل مثال۔ اب یہاں پر بتلایا گیا کہ سابقہ جو مثالیں اوپر گزری ہیں ان کو پڑھو، سابقہ مثالوں کو پڑھو۔ اقرأ پڑھیں گے، جب اس کو آگے ملاتے ہیں امر کو تو کسرہ دے دیتے ہیں۔ الساکن اذا حرک بالکسرۃ، قاعدہ ہے۔ سابقہ مثالوں کو پڑھو اور بیان کرو کلمات کی تعداد کو، کہ جو مثال اوپر گزری ہیں ان میں جو کلمات آئے ہیں وہ کتنے ہیں،
ایک ہیں یا دو ہیں، اس کو بیان کرنا ہے۔ فی کل مثال، ہر مثال میں۔ اب اوپر آئیں گے، ہر مثال میں دیکھیں یہاں پر البستان جمیل، اس جملے میں بھی دو کلمے ہیں۔ الشمس طالعۃ میں بھی دو کلمے ہیں۔ شم علی وردۃ میں تین کلمے ہیں۔ قطف محمد زہرۃ میں تین ہیں۔ یعیش السمک فی الماء، اس کے اندر کتنے ہیں؟ اس میں چار آ رہے ہیں۔ یکسر النخیل فی مصر، اس جملے میں بھی چار کلمے آ رہے ہیں۔ یہ تمرین ہماری مکمل ہو گئی، اس کو آپ حل کر لیں تو بہتر ہے۔ تمرین نمبر 2، اقرأ الجمل الآتیہ وبین کلمات فی کل واحدۃ منہما، یہاں بھی وہی بات کہی جا رہی ہے۔ اقرأ الجمل الآتیہ، آنے والے جملوں کو پڑھو اور بیان کرو کلمات کو، ان میں سے ہر ایک میں، ان جملوں میں سے ہر ایک میں کلمات کو بیان کرو کہ کتنے ہیں وہ۔ السماء ممطرۃ، پہلے ترجمہ دیکھتے ہیں۔ آسمان، آسمان سے مراد یہاں بادل، بادل ممطرۃ، امطر یمطر برسنا، السماء مؤنث ہے اس لیے ممطرۃ لایا گیا ہے، بادل برسنے والا ہے۔ الحدیقۃ جمیلۃ، باغ خوبصورت ہے۔ انقطع ینقطع، رکنا بند ہونا، بارش رک رہی ہے۔ اب ان تینوں جملوں میں دیکھیں گے کلموں کی تعداد کتنی ہے۔ السماء ممطرۃ میں دو ہے، السماء ایک، ممطرۃ دو۔ الحدیقۃ جمیلۃ میں دو کلمے ہیں، الحدیقۃ ایک، جمیلۃ دو۔ ینقطع المطر میں بھی دو ہیں، ینقطع ایک، المطر دو۔ تمرین نمبر 2 بھی ہماری مکمل ہو گئی، اس کو بھی آپ حل کر لیں، مکمل نہیں ہوئی ہے اور بھی باقی ہے ابھی۔ نمبر 4 دیکھیں گے، یسیر السحاب، سارے یسیر چلنا، السحاب بادل، بادل چلتا ہے۔ تطلع الشمس، نمبر 5، طلع یطلع معنی ہے نکلنا، طلوع ہونا، الشمس سورج، شمس مؤنث ہے اس لیے صیغہ واحد مؤنث کا لایا گیا ہے۔ تطلع الشمس، سورج نکلتا ہے۔ نمبر 6، تجف الارض، جف یجف خشک ہونا، سوکھنا، الارض زمین، زمین، ارض مؤنث ہے اس لیے فعل لائے ہیں صیغہ واحد مؤنث غائب کا۔ تجف الارض، زمین خشک ہوتی ہے، سوکھتی ہے۔ اب نمبر 4، نمبر 5، نمبر 6 اور اسی طرح آگے بھی ہم ترجمہ کر لیتے ہیں جملوں کا، پھر کلمات کو بیان کریں گے کتنے کلمے آئے ہیں ہر جملے میں۔ الطائر فوق الشجرۃ، طائر پرندہ، فوق الشجر درخت کے اوپر ہے، فوق اوپر۔ یقف علی، یقف نہیں، نمبر 8، یقطف، قطف یقطف سے ہے، علی الازہار، قطف یقطف توڑنا، ازہار یہ زہرن کی جمع ہے، پھول، علی پھول توڑتا ہے۔ نمبر 9، یلعب الغلمان بالکرۃ، لعب یلعب کھیلنا، صیغہ واحد مذکر غائب کا ہے، غلمان یہ غلام کی جمع ہے، بچے، بھی کے ساتھ، اور اسی طرح سے، کرۃ کہتے ہیں گیند کو، بچے گیند سے کھیلتے ہیں یا گیند کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ نمبر 10، ینزل المطر من السماء، نزل ینزل اترنا، بارش ہونا، مطر بارش، من السماء آسمان سے، بارش آسمان سے اترتی ہے۔ نمبر 11، تسیر السفن فی البحار، سارے یسیر چلنا بتلائے گا، سفن یہ سفینۃ کی جمع ہے، بحار بحرن کی جمع ہے، کشتیاں چلتی ہیں سمندروں میں۔ نمبر 12 ہے، یشتد البرد فوق الجبال، اشتد یشتد معنی زیادہ ہونا،
سخت ہونا، البرد ٹھنڈک، فوقا اوپر، جبال یہ جبل ان کی جمع ہے، ٹھنڈک پہاڑ کے اوپر زیادہ ہوتی ہے۔ اب اس کے تعداد یعنی کلموں کی تعداد ہم بتلائیں گے۔ یسیر الصحاب میں 2 کلمے ہیں، یسیر 1 ہے، صحاب 2۔ تطلع الشمس میں 2 کلمے ہیں، تجف الارض میں 2 کلمے ہیں، الطائر فوق الشجرۃ میں 3 ہیں، یخطف علی ازہارا میں کتنے ہیں؟ 3 ہیں، یلعب الغلمان بالکرۃ میں کتنے ہیں؟ 3 نہیں بلکہ 4 ہو گئے ہیں، حرف جر بھی ہے حرف۔ ینزل المطر من السماء میں بھی 4 ہیں، ینزل 1، مطر 2، من 3 اور السماء 4۔ تسیر السفن فی البحار میں بھی کتنے ہیں؟ 4 ہیں۔ یشتد البرد فوق الجبال، یشتد میں برد فوق الجبال میں بھی 4 ہیں۔ اسی طرح اور بھی جو تمرین ہے وہ بھی ہم حل کرتے ہیں۔ میز الجمل المفیدۃ فی التراکیب الآتیہ، یعنی یہ جو جملے بتلائے گئے ہیں فرق کو کرنا ہے، فرق کو بتلانا ہے کہ یہ جملہ مفیدہ ہے، یہ جملہ غیر مفیدہ ہے، یہ بتلانا ہے۔ یہ جو جملے بتلائے گئے ان میں سے آپ کو بتلانا ہے کہ یہ جملہ جو آ رہا ہے یہ مفیدہ ہے یا غیر مفیدہ ہے۔ جیسا کہ اوپر بتلایا گیا جملہ مفیدہ وہ ہے جس سے پوری بات سمجھ میں آئے، اور جس سے پوری بات نہ سمجھ میں آئے تو وہ جملہ مفیدہ نہیں ہوگا بلکہ وہ جملہ غیر مفیدہ ہوگا، مکمل بات نہیں ہوگی۔ میز المیز یمیز فرق کو کرنا، فرق کو بتلانا، اور اسی طرح میز معنی تمییز کرنا، فرق کو کرنا۔ تو میز الجمل المفیدۃ فی التراکیب الآتیہ، آنے والی ترکیبوں میں جملہ مفیدہ کو الگ کیجیے، جملہ مفیدہ کی تمییز کیجیے۔ تمرین نمبر 3 ہے یہ۔ نمبر 1، لیس الجو، لیسا نہیں، جو یہ لیسا کا اسم ہے، جو فضا ہوا، فضا نہیں ہے، یہ جملہ مفیدہ یا غیر مفیدہ؟ یہ جملہ غیر مفیدہ ہے، غیر مفیدہ ہے کیونکہ اس سے پوری بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اکل فرید، نمبر 2، فرید نے کھایا، اکل کھانا، فرید فرید نام ہے، فرید نے کھایا، یہ جملہ مفیدہ ہے۔ نمبر 3، القطار سریع، القطار ٹرین، سریع تیز، ٹرین تیز ہے۔ اب یہ جملہ کیا ہے؟ جملہ مفیدہ ہے کیونکہ اس سے بھی مکمل بات سمجھ آ رہی ہے۔ نمبر 4، ان اجتہدت، ان اگر، اجتہد یجتہد کوشش کرنا، محنت کرنا، ان اجتہدت اگر آپ کوشش کریں۔ اب یہ بھی ایک مکمل جملہ ہے یا نہیں؟ یہ مکمل جملہ نہیں ہے، یہ بھی غیر مفیدہ جملہ ہے، جملہ مفیدہ نہیں ہے۔ نمبر 5، لیت المریض، اب لیتا کاش، المریض یہ لیتا کا اسم ہے، مریض بیمار، کاش بیمار، یہ بھی جملہ مفیدہ نہیں ہے۔ نمبر 6، الثوب نظیف، ثوب کپڑا، نظیف صاف ستھرا، کپڑا صاف ستھرا ہے۔ اب یہ جملہ مفیدہ ہے۔ نمبر 7، الکتاب الذی، وہ کتاب جو، یہ جملہ غیر مفیدہ ہے، جملہ مفیدہ نہیں ہے۔ نمبر 8، البنت المتعلمۃ، البنت المتعلمہ، تعلم یتعلم سیکھنا، متعلمہ یہ فاعل ہے اور مؤنث ہے،
تو البنت المتعلمہ کی یہ بھی جملہ مفیدہ نہیں ہے۔ اب یہاں پر تمرین نمبر 4 دیکھیں گے۔ اجعل کل مثال من الامثلة الآتیة جملة مفیدة بوضع کلمة ملائمة فی المکان الخالی۔ اجعل معنی رکھنا، ڈالنا۔ رکھیے ہر مثال کو بنائیے، رکھیے ہر مثال کو بنائیے، من الامثلة الآتیة آنے والے مثالوں میں سے ہر مثال کو بنائیے ایک مفید جملہ مفیدہ بناؤ۔ کیسے؟ مناسب کلمے کے رکھنے کے ذریعے، وضع رکھنا، پھر مکان خالی جگہ میں۔ یہاں جو لکیر بتلائی جا رہی ہے، ڈاٹ اور نقطے ہیں، اس میں ایک کلمے کو رکھنا ہے، مناسب کلمے کو، جس سے مکمل جملہ اور جملہ مفیدہ بن جائے۔ نمبر 1 العصفور صفر القفص، قفص پنجرے کو کہتے ہیں۔ تو یہاں پر کون سا کلمہ آئے گا جس سے جملہ پورا ہو جائے؟ العصفور، یہاں پر فی آئے گا، العصفور فی القفص، چڑیا، عصفور چڑیا، فی میں، چڑیا پنجرے میں ہے۔ نمبر 2 الولد صفر الفاکہۃ، فاکہۃ میوہ۔ اب یہاں پر کیا آئے گا؟ یہاں پر فعل اکل آئے گا، الولد اکل الفاکہۃ، لڑکے نے کھایا میوہ، جملہ پورا ہو گیا۔ نمبر 3 الثور الارض، ثور بیل صفر الارض زمین کو۔ تو یہاں پر کیا آئے گا؟ حراسہ، سا کے ساتھ، حراسہ سین کے ساتھ آئے گا، تو اس کا معنی ہوگا نگرانی کرنا، حراسہ۔ الثور حرس الارض، فعل آئے گا حراسہ، یحرس جوتنا، ہل چلانا، بیل نے زمین کو جوتا، یہ مکمل ہو گیا جملہ۔ نمبر 4 الولد المہذب، مہذب پڑھا لکھا، تہذیب یافتہ، صفر یہاں پر بھی ایک کلمہ لانا ہے۔ یہاں پر ہم لائیں گے ذہب یذهب جانا، پڑھا لکھا با تہذیب لڑکا گیا، جملہ پورا ہو گیا۔ نمبر 5 الحذاء الضیق، ضیق تنگ، حذاء جوتا، صفر تنگ جوتا، صفر۔ اب یہاں پر ہم ایک جملہ لے کر آئیں گے، ہا ہونا، تنگ جوتا ہا ہونا یہاں ہے، تو یہ جملہ پورا ہو گیا۔ نمبر 6 القمر صفر، اب القمر صفر السما، سماؤن کہتے ہیں بادل کو۔ تو یہاں پر روشن کرنے کے لیے آتا ہے اشرقہ، یشرق اشراقاً، روشن کرنا، یا اسی طرح انارا ینیر، روشن کرنا۔ القمر انار السماء، یا نورا لے کر آ جائیں گے ہم، نورا ینور، القمر نور السماء، چاند نے آسمان کو روشن کیا، مکمل جملہ ہو گیا۔ تمرین نمبر 5 دیکھیں گے۔ تمرین نمبر 5 ضع کل کلمۃ من الکلمات الآتیۃ فی جملۃ مفیدۃ مرکبۃ من کلمتین۔ یہاں کیا بتلا رہے ہیں؟ آنے والے کلمات میں سے ہر کلمے کو ایک مکمل جملے میں رکھو، ایک مرکب مفید جملے میں آنے والے
ہر کلمے کو رکھنا ہے جو دو کلمے سے ہو، دو کلمے سے مرکب ہو وہ جملہ مفیدہ۔ اب یہاں پر ہم بنائیں گے الحدیقۃ، ایک کلمہ لے کر آئیں گے، الحدیقۃ جمیلۃ، بن گیا جملہ۔ الشجرۃ درخت، مثمرۃ، اثمر یثمر سے مؤنث بنائیں گے، مثمرۃ درخت پھلدار ہے۔ الازہار، ازہار پھول، پھول اب ہم اس کا آگے کا جز لے کر آئیں گے ہم، مفتحۃ، فتح یفتح، یہ تفتح مفتحۃ کے معنی آتا ہے فتح یفتح تفتیحا، کھولنا، مفتحۃ کھلا ہوا، تو مفتحۃ پھول کھلے ہوئے ہیں۔ یا ناظرۃ لے کر آ جائیں، ناظرۃ معنی تر و تازہ، قرآن میں آیا ہے وجوہ یومئذ ناظرہ، اس دن چہرے کچھ تر و تازہ ہوں گے، تو الازہار ناظرۃ پھول تر و تازہ ہیں۔ الشمس ہم اس کا بنائیں گے مشرقۃ، مشرقۃ روشن ہے، سورج روشن ہے۔ نمبر 2 تمرین، ضع کل کلمۃ من الکلمات الآتیۃ فی جملۃ مفیدۃ مرکبۃ من اکثر من کلمتین۔ اب یہاں پر کیا بتلا رہے ہیں کہ آنے والے کلموں میں سے ہر کلمے کو رکھو، یہ جو آ رہے ہیں الماء، الفاکہہ اور یلعب، یرکب، ان جملوں کو، یہ آنے والے کلمات میں سے ہر کلمے کو رکھو ایک مفید جملے میں جو مرکب ہو، مفید جملہ مرکب ہو دو کلموں سے زیادہ سے، دو کلمے سے زیادہ اس میں کلمے ہو۔ الماء الفاکہۃ، ماء پانی، الفاکہۃ میوہ، یلعب وہ کھیلتا ہے کھیلے گا، یا رکب یرکب سے یرکب وہ سوار ہوتا ہے یا سوار ہوگا۔ پانی، اب اس کو ہم بنائیں گے پانی، خرج الماء من الارض، پانی نکلا زمین سے۔ اب اس کے اندر دیکھو کہ دو کلمے سے زیادہ ہے، اس میں 4 ہو جاتے ہیں بلکہ، پانی نکلا زمین سے، خرج 1، الماء یہ 2 ہو گیا، من 3 ہو گیا، اور ارض 4 ہو گیا۔ الفاکہۃ، اکل الولد الفاکہۃ، لڑکے نے میوہ کھایا، اس کے اندر بھی 3 کلمے ہو گئے، اکل 1، الولد 2، فاکہہ 3۔ یلعب، یلعب الولد بالکرۃ، یہ بھی بن گیا، یلعب 1 اور یلعب الولد 2 اور بی سے یہ 3 ہو گیا، کرۃ 4 ہو گیا۔ یرکب، اب اس سے بنائیں گے ہم یرکب الولد علی الدراجۃ یا الدراجۃ، دونوں آ سکتا ہے، تو اس میں بھی کتنے آ گئے، 3 ہو گئے۔ یرکب الولد الدراجۃ، یرکب 1، دراجۃ 2، اور یرکب 1 ولد 2 الدراجۃ 3، اور اگر اعلیٰ لگائیں گے تو پھر 4 ہو جائے گا۔ تمرین نمبر 6 دیکھیں گے، نمبر 6، ائتی بثلاث جمل کل واحدۃ منہما مرکبۃ من کلمتین، وبثلاث بكل منہما 3 کلمات، ثم بثلاث بكل منہا 4 کلمات۔ پہلے تو بتلا رہے ہیں کہ 3 جملے بناؤ، لے کر آؤ، ان میں سے ہر ایک جملہ 2 کلموں سے مرکب ہو۔ تو ہم پہلے 3 جملے بناتے ہیں جو 2 کلموں سے مرکب ہو، ہر ایک جملہ۔
الولد جالس، ایک ہو گیا۔ ایک جملہ یہاں پر ہو گیا، الولد جالس، الولد جالس، الولد جالس، یہ ایک ہو گیا۔ ٹھیک ہے، اس طرح سے آپ سمجھ سکتے ہو، ایک ہو گیا۔ اب دوسرا جملہ بناتے ہیں، المسجد قدیم، دوسرا جملہ بناتے ہیں، المسجد المسجد قدیم، یہ دوسرا جملہ بن گیا۔ المسجد قدیم، مسجد پرانی ہے، یہ دوسرا جملہ بن گیا۔ اب تیسرا جملہ بنائیں گے، البیت نظیف، البیت نظیف، البیت نظیف، البیت نظیف، کیا ترجمہ ہوگا؟ گھر صاف ستھرا ہے۔ تین جملے ہو گئے، دو کلموں سے مرکب ہو کر تین جملے ہو گئے۔ اب وبثلاث بكل منهما ثلاث کلمات، اب تین جملے اور بنانا ہے، ان میں سے ہر ایک تین کلموں سے مرکب ہو۔ اب یہاں پر ہم بنائیں گے تین کلموں سے جو مرکب ہو، تین جملے، الولد خرج من البیت، کیا بنائیں گے؟ الولد خرج من البیت، تین جملے اس کے اندر، تین جملے اس کے اندر ہونا چاہیے، چار ہو جا رہے ہیں، تو ہم اس کو اس طرح سے بنائیں گے، موصوف صفت لے کر آئیں گے اور پھر ایک فعل لے کر آئیں گے، الولد الصالح ذهب، الولد الصالح ذهب، اس طرح سے الولد الصالح ذهب، یہ الولد الصالح ذهب، یہ تین کلموں سے مرکب ہے، ایک جملہ بن گیا، نیک لڑکا گیا۔ اب اسی طرح الرجل النشیط، الرجل النشیط جالس، یہ دوسرا جملہ ہے، تین کلموں سے مرکب ہے، الرجل النشیط جالس، ہم بنائیں گے الرجل النشیط جالس، یہ تشدید ہے، اس کو سمجھ لیں گے، الرجل النشیط، نشیط یہ تین نقطہ ہے، یہ ایک جیسے ہوگا، پیش ہے یہ، نشیط جالس، اس کو سمجھتے چلیں گے تھوڑا، جالس نشیطن کا دو نقطہ، تو یہ دو جملہ ہو گیا، تین کلموں سے مرکب، چست آدمی بیٹھا ہے۔ یہ کتنے جملے ہو گئے؟ دو، تین کلموں سے مرکب۔ اب تیسرا جملہ بنائیں گے، پانی کا گلاس میٹھا ہے، پانی کا گلاس میٹھا ہے،
پانی کا گلاس میٹھا ہے، کیسے بنائیں گے؟ کاسل مائی، یا گلاس کا پانی میٹھا ہے۔ ماؤل کاسی، یہ الٹا ہو جائے گا، بلکہ اس طرح سے بنے گا، گلاس کا پانی میٹھا ہے، تو ماؤل کاسی کریں گے، ماؤل کاسی، ماؤل کاسی مضاف الیہ بنائیں گے، یہ پیش ہے سمجھ لیں گے، ماؤل کاسی میٹھا کے لیے آئیں گا، عذبن یہ زال ہے، عذبن میٹھا ہے، یہ تنوین ہے، دو پیش کی، ماؤل کاسی گلاس کا پانی میٹھا ہے۔ 3 جملے ہو گئے مکمل، 3 کلموں سے مرکب۔ ثم بثلاث بكل منهما 4 کلمات، اب یہاں 3 جملے اور لانا ہے، ان میں سے ہر ایک کو 4 کلموں سے مرکب ہو۔ اب اس کو ہم بنائیں گے، ذهب الولد الى المسجد، پہلا جملہ بنائیں گے، ذهب الولد، یہ ولد ہے، الى المسجد، یہ الف ہے، لڑکا گیا مسجد کی طرف، یہ ایک جملہ ہو گیا، 4 کلمات سے مرکب ہے ایک جملہ۔ اور دوسرا جملہ بنائیں گے، جاء الضیف فی البیت، دوسرا جملہ بنائیں گے ہم، جاء الضیف فی البیت، مہمان آیا گھر میں، یہ دوسرا جملہ ہو گیا، ضیف مہمان کو کہتے ہیں۔ اب تیسرا جملہ بنائیں گے، لڑکا نکلا گھر سے، خرج الولد من البیت، تیسرا جملہ بنائیں گے، خرج الولد من البیت، سمجھ لیں گے اس کو، من البیت، لڑکا نکلا گھر سے، یہ 3 جملے مکمل ہو گئے۔ اس طرح سے آج کا یہ ہمارا مکمل سبق پورا ہوا۔ امید ہے کہ آپ لوگ اس طرح سے مکمل سبق سمجھ گئے ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔